औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मोहतरम माओ, प्यारी बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंशाअल्लाह तिलावत करेंगे अपने अगले सबक की, जो कि है सूरह अनाम की आयत नंबर 62, 63 एंड 64। ये है 62, ये 63 एंड 64, यानी कि 62, 63 और 64 इंशाल्लाह तिलावत करेंगे तर्जुमा के साथ और तफसीर के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सबक, लेकिन शुरू करने से पहले बेल के आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे, और हो सके तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, आपको भी सवाब मिले और मुझे भी। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा फिर, रुद्दू सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि फिर लौटाए जाओगे या पहुंचाए जाएंगे। रुद्दू लौटा देना या पहुंचाए जाएंगे। इला तरफ, इलल्लाहि तरफ अल्लाह के। मौलाहुमुल हक़्क़ु, मौला मौला है या दोस्त है या वली है या हिमायती है। हुमुल उनका, हक़ सच्चा, मौला है उनका सच्चा, यानी अल्लाह जो है फिर अल्लाह की तरफ लौटाए जाएंगे सब, जब जान ले लेंगे फरिश्ते, और फिर वही है मौला सच्चा। अला खबरदार भी इसके मीनिंग आ सकती है, इधर हम मीनिंग लेंगे सुन लो, खूब सुन लो। लहुल हुकुम, उसी का है हुकुम, हुकुम उसी का चलता है, अल्लाह का। वह हुआ और वही है, असराउ जल्द, असराउल हासिबीन हिसाब लेने वाला, जल्द हिसाब लेने वाला, और वही है जल्द हिसाब लेने वाला। अब इस आयत में अल्लाह ताला कहता है, पिछली आयत के साथ मुंसलिक है, कि जब अल्लाह का हुक्म होता है और वक्त मुकर्ररा पूरा हो जाता है तो अल्लाह के भेजे हुए रसूलना, अल्लाह ताला कहते हैं हमारे भेजे हुए यानी फरिश्ते जान लेने में कोताही नहीं करते, कोई सुस्ती नहीं करते, और जान रूह कब्जा में ले लेते हैं, और फिर जो है वो लौटाए जाते हैं अपने रब की तरफ, यानी रब की तरफ लौटाए जाते हैं और अपने रब के सामने सवाल जवाब, उसका हिसाब किताब होता है। जो हक है, जो सच्चा मौला है, जो सबसे बड़ा है, कुदरत रखने वाला है अल्लाह ताला, उसी के सामने जो सब पर कुदरत रखता है और हर चीज उसी के कब्जा में है, तो वही उस अल्लाह के सामने फिर पेश होना होता है। और अल्लाह ताला कहता है कि सुन लो, खूब सुन लो, इधर उधर अपना दिमाग ना फिराओ, अल्लाह ही का हुक्म चलता है, हुक्म उसी का है, वो जो हुक्म करेगा वही होगा। बेशक उसी ने ये दुनिया बनाई, ये मखलूक, सारे मखलूकात बनाए, तो उसी का ही हुक्म चलता है। जब उसने बनाया तो उसको उसमें रद्दो बदल करने में भी कोई मुश्किल नहीं है, और वही जल्द हिसाब लेने वाला है, हिसाब लेने वाला है, यानी कि जो कुछ किया होगा दुनिया में उसका हिसाब वो लेगा उधर, बाकायदा एक एक चीज का हिसाब, और बहुत जल्द है ये। हम कहते हैं ना कि अभी जिंदगी बाकी है, एक तो जिंदगी का पता नहीं चलता, और अगर जिंदगी हुई भी ज्यादा से ज्यादा 70 साल होती है, 70, 75 साल, 80, तो अगर इतनी भी हो जाए तो आखिर उधर ही जाना है, और इतनी जिंदगी गुजार के भी उधर के मुकाबला में, उधर के एक दिन के मुकाबला में भी ये जिंदगी कुछ नहीं। इसलिए अल्लाह ताला कहता है कि बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है अल्लाह। जब उधर लौटाए जाएंगे तो हिसाब शुरू हो जाएगा, और फिर कयामत के दिन तो पूरे अमलनामे हाथ में दिए जाएंगे, फिर तो पूरा हिसाब किताब होगा। अच्छा, अगली आयत शुरू करते हैं। कुल, कह दो मेरे प्यारे नबी, मयुनज्जीकुम, कौन है मन, कौन, युनज्जीकुम वो बचाता है तुमको या निजात देता है तुमको,
ینجیکم من سے، من کے میننگ ہے سے، ظلمات البر، ظلمات اندھیروں سے، یا سختی یا مشکل، ظلمات اندھیرا کسی بھی مطلب میں ہم اس کی میننگ لے سکتے ہیں، جیسے کہ مشکل ہو، کوئی سختی ہو، کوئی تکلیف ہو تو وہ، یا ظلم ہو کوئی تو وہ ظلمات میں آ جاتا ہے۔ ظلمات البر، خشکی کے اندھیروں سے، والبحر اور دریا کے اندھیروں سے، تدعونہ تم پکارتے ہو اس کو یعنی اللہ کو، تضرعا و خفیہ، تضرعا گڑ گڑا کر، و اور خفیہ چپکے سے، چپکے چپکے، خفیہ طور پر جب تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، لئن اگر انجانا نجات دے دے ہم، من سے، ہذہ اس میں، اس یعنی اس میں سے یعنی اس سختی سے، لنکونن البتہ ہو جائیں گے ہم، لنکونن ہو جائیں گے ہم، من الشاکرین شاکر لوگوں میں سے، شکر گزار لوگوں میں سے، احسان ماننے والوں میں سے۔ اگر نجات دے دے ہم کو اس سے یعنی سختی سے، لنکونن البتہ ہو جائیں گے ہم شکر گزار بندوں میں سے۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ کہہ دو میرے پیارے نبی، کون ہے جو نجات دیتا ہے تم کو اندھیروں، خشکی کے اندھیروں سے اور دریا کے اندھیروں سے، جب تم پکارتے ہو اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، یہ دعا کر کے کہ اگر نجات دے دی ہم کو اس سختی سے، من ہذہ اس سختی سے، لنکونن من الشاکرین البتہ ہو جائیں گے ہم شکر گزار، احسان ماننے والوں میں سے۔ البتہ ہو جائیں گے ہم شکر گزار بندے، یا البتہ ہو جائیں گے ہم احسان ماننے والوں میں سے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، تفسیر ہے اس کی، کہ اے میرے پیارے نبی ان سے کہہ دو کہ جب تم کسی سختی میں ہوتے ہو، چاہے وہ جنگل کی خشکی کی سختی میں ہوتے ہو یا دریا کے کسی سختی میں ہوتے ہو، تو جب تم پر سختی آتی ہے، تکلیف ہوتی ہے اور ایسے شدید قسم کے تکالیف میں ہوتے ہو، تو پھر تم اسی کو پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے، اور جو ہے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہو اور پکارتے ہو اسی وحدہ لا شریک کو عاجزی کے ساتھ، اور پختہ وعدہ کرتے ہو کہ اس مصیبت سے نجات ملے گی تو آئندہ ہم کوئی شرارت اور برائی نہیں کریں گے، اور ہمیشہ آپ تمہارے یعنی اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر تم ایسے کرتے ہو، گڑ گڑا کر مجھ سے دعا مانگتے ہو کہ ہمیں اگر نجات مل جائے تو ہم شکر گزار بندوں میں ہو جائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قُلِ اللَّهُ کہہ دو میرے پیارے نبی، اللہ يُنَجِّيكُمْ نجات دیتا ہے تم کو، منہا اس میں سے یعنی اس سختی میں سے، وَمِن كُلِّ ہر ایک سے، کربن سختی سے، کربن کرب، کوئی کرب ہو، کوئی سختی، کوئی مشکل، ثم پھر، انتم کے میننگ ہے تم، تشرکون تم شرک کرتے ہو۔ یعنی کہہ دو میرے پیارے نبی ان لوگوں سے کہ میں نجات دے دیتا ہوں تم کو اس سختی میں سے، اس سختی سے نکال دیتا ہوں، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے دعائیں کرتے ہو اللہ کو پکار کے کہ اس سختی سے نجات دے دیں، اور جب سختی سے اور تم وعدے کرتے ہو، پختہ وعدے کرتے ہو کہ ہمیں نجات مل جائے گی تو ہم احسان ماننے والوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔
لیکن آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہہ دو میرے پیارے نبی ان لوگوں سے کہ جب میں اس سختی سے اس کرب سے ان کو نجات دے دیتا ہوں تو پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو، پھر تم وہی دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہو اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو، کسی اور کو ساتھ شریک کرنا ٹھہرا دیتے ہو، دوسرے کے پیچھے لگ جاتے ہو. تو یہ غلطیاں جو کرتے ہو تو پھر تم کو نجات آخرت میں نہیں ملے گی. ادھر تو اللہ نے تمہاری پکار سن لی اور نجات دے دی، لیکن کہہ تو میرے پیارے نبی ان سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، جب میں ان کو اتنی سخت تکلیف سے یہ جس سختی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی دعا قبول کر دیتا ہوں، ان کو نجات دے دیتا ہوں تو یہ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں. صدق اللہ العظیم. آج کا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں اور شرک کرنے سے اللہ بچائے. بہت سی ایسے کام ہیں کہ وہ شرک میں ہی آتے ہیں، جیسے پیر و مریدوں کو اور یہ زیارتوں پر جانا، دعائیں کرنا، یہ سارا کچھ شرک میں آتا ہے. ان سے ماننا، ہمیں کیا پتا اس زیارت کے اندر جو بندہ ہے مزار میں وہ اللہ کا نیک بندہ ہے بھی کہ نہیں، یہ تو اللہ کو معلوم ہے. یہ تو ہرگز نہ سوچیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اللہ کو معلوم ہے. ہم کسی کو بہت اچھا بھی دیکھیں تو ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے حدیث ہے کہ یہ بندہ کتنا اچھا ہے. نہیں، اللہ خوب جانتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے. یہ کہنا چاہیے میرے خیال میں یہ بندہ بہت اچھا ہے. باقی اللہ خوب جانتا ہے، دلوں کا حال اللہ خوب جانتا ہے، ہمیں کہاں کا معلوم ہے، یہ تو اللہ خوب جانتا ہے. اللہ ہمیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر. یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو، میری استانی آپ جان کو، ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے بچا. یا اللہ قبر کی سختی آسان فرما. یا اللہ وقت نزاع کی سختی بھی آسان کر دے. یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، ہم نے یہ قرآن مجید کا ترجمہ کیا، تلاوت، ترجمہ، تفسیر کے ساتھ اس کی تلاوت میں، تلفظ میں، زیر زبر پیش میں کوئی غلطی ہوئی ہو ترجمہ تفسیر میں تو معاف کر دینا. یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں اور برائیاں ہم سے دور کر دیں. یا اللہ جس نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعا قبول فرما ہمارے سمیت. اور یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے. آمین.